شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ دعائے امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال الساعة وفی کل ولیان وافدا وقائدان ودلیلان ونا حتی تسکنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد عبادت کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا اس مقصد زندگی اور حیات میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ آج کچھ فلائٹس کا ایشو سے لے کے انشاءاللہ کل سے مجالس اپنی روٹین پہ اپنے ٹائم پہ برقرار ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید میں قرآن کی وہ مشہور اور معروف آیت جس میں خدا انسان کے خلق ہونے کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ قرآن
کی آیتیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو مطالب ہم اخذ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے، ورنہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب کسی نے عبادت سے نماز سمجھا، کسی نے عبادت سے روزہ سمجھا، اور پوری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ میں نے حج کر لیا، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، تو گویا میں نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کر لیا۔ تو مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ان پہ غور فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ بار بار قرآن انسان کی فکر کو جھنجھوڑتا ہے۔ افلا یعقلون افلا یشعرون لہم آذان لا یسمعون لہم قلوب لا یفقہون، بار بار انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تو کم از کم سوچ تو لے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اگر عبادت کا مقصد نماز ہوتا اور خلقت کا مقصد عبادت ہے، مطلب بندہ 24 گھنٹہ نماز پڑھے۔ اگر عبادت کا مطلب حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو پھر سوال بلند ہوتا ہے۔ وہی اعتراض جو وہابی کرتے ہیں کہ بھائی نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا، خوارج بھی حج کر چکے تھے، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، تالی قرآن تھے۔ قطعاً عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ ذیل عبادت میں آتا ہے، لیکن خلقت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا خلقت، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہر جن اگر دنیا میں آتا ہے مقصد لے کے آتا ہے۔ پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد ہوتا کیا ہے، پہلے اس موضوع کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں نے کئی مجلسوں میں مثال دی، میں نے کہا ایک چھوٹا سا ٹشو کا پیپر ہے، اردو کی مثال ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب تک ضرورت نہیں تھی ٹشو نہیں تھا، ضرورت بنی تو ٹشو بنا۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ٹشو کی تاریخ میں بھی جائیں کہ ٹشو بنا کب، کیوں بنا؟ آپ کے ماتھے پہ پسینہ جمع ہوا، ضرورت بنی پسینے کو صاف کرنے کی۔ پہلے لوگ آستینوں سے صاف کرتے تھے، کسی نے اپنے کسی اور چیز سے صاف کر لیا۔ پہلے خطیب رومال رکھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، خطبہ رومال سے اپنے ماتھے کو صاف کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پسینہ اگر زیادہ آ جائے تو رومال بھی گیلا ہو جاتا ہے، پھر وہی گیلا رومال آدمی ماتھے پہ لگائے تو کوئی فائدہ ہی نہیں صاف کرنے کا۔ کبھی یہ بنا کہ بھائی کہیں پہ پانی کی موجودگی کم ہے، ہم نے کھانا کھایا، ہاتھ آئلی ہو گئے، گندے ہو گئے، میلے ہو گئے، اب گندے ہاتھ جہاں پہ بھی لگاتے جاؤ گندگی پھیلتی جاتی ہے، تو ہاتھوں کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو تولیے رکھے جاتے تھے، کپڑے رکھے جاتے تھے، بندہ ان سے صاف کرتا تھا۔ لیکن کتنے تولیے رکھے؟ آپ نے دعوت کی، 500 مہمان آپ کے پاس ہے، 500 تولیے، پھر تولیوں کو دھونا، پھر ان کی ستھرائی کا مسئلہ، پھر ان کا حجم زیادہ کہ 500 تولیوں کے لیے کم از کم ایک الماڑی تو بندہ رکھے۔ تو ضرورت اس چیز کی بنی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ 500 کے 500 ایک چھوٹی سی چیز میں جمع ہو جائیں، نرمی بھی ہو ان کے اندر، پانی کو جذب کرنے کی توانائی بھی ہو، صاف کرنے کے بعد اتنی چھوٹا بن جائے کہ اسے کسی بھی کونے میں پھینک دیا جائے تو کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پھر کہا کہ چہرے کو بھی صاف کیا جاتا ہے، چہرے پہ اللہ نے ناک رکھی ہے، ناک میں سونگھنے کی طاقت ہے، تھوڑی سی اس میں خوشبو بھی ڈال دی، بندہ ٹشو پیپر تھوڑا ناک سے لگا تو خوشبو آئی، تھوڑا اس کو لذت ملی۔ تو ایک چھوٹا سا ٹشو پیپر بغیر ضرورت کے نہیں بنتا، بغیر مقصد کے نہیں بنتا، اس کے پیچھے پوری انجینئرنگ ہے، اس کے پیچھے پوری فکر ہے، اس کے پیچھے تھنک ٹینکس بیٹھے، انہوں نے ٹیشو پیپر کو بنایا، اس کی اسموتھنس کتنی ہونی چاہیے، نرمی کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، پیکنگ کا کور کیسا ہونا چاہیے۔ تو ارے جب چھوٹا سا ٹیشو پیپر بغیر مقصد کے نہیں بنتا تو اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں؟ جب تک موضوع کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تب تک اپنے وجود کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے۔ اور ہم نے سمپل سا ایک چیز ذہن میں بٹھا دی کہ انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ آئے، کھائے، پیے، 4 نمازیں پڑھے، 4 بچے پیدا کرے، گھر بنائے، بزنس کرے، دنیا سے چلا جائے۔ جس بھی جوان سے آج پوچھو بھائی تمہارے بننے کا مقصد کیا تھا، اصل تم نے سوچا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے؟ کہتا ہوں مولانا میٹرک کروں گا، انٹر کروں گا، BA MA کروں گا، نوکری لوں گا، پھر اس کے بعد شادی کروں گا۔
گھر بناؤں گا اپنا اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا. ارے اگر یہ مقصد تھا کہ دنیا میں آ کے گھر بناؤ تو چڑیا بھی آ کے گھونسلہ بناتی ہے. اگر یہ مقصد تھا تم صبح سے شام تک تھوڑا بہت کما لو تو یہ محنت تو ایک گدھا اور گھوڑا بھی کرتا ہے اور تم سے زیادہ کرتا ہے. اگر یہ مقصد تھا چند بچے پیدا کرو، بچے تو حیوان بھی پیدا کرتے ہیں. اگر زندگی کا مقصد یہ تھا پھر یہ مقصد تو حیوان بھی پورا کرتا ہے. انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں بچہ پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں گھر بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ گھر، یہ اولاد، یہ شادی، یہ جسم کی ضرورت ہے، مقصد بشر نہیں ہے. مقصد بشر کیا تھا؟ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ خلقت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی بس میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے خلق کیا، وہ مقصد یہ تھا تو میری عبادت کرے. عبادت کیا ہے؟ ہم نے عبادت کو محصور کر دیا نمازوں میں، ہم نے عبادت کو محدود کر دیا حج و عمروں میں، ہم نے عبادات کو محدود کر دیا کربلا کی زیارت میں، ہم نے عبادت کو محدود کر دیا مجلس میں اور مکتب میں. امام سے پوچھے مولا عبادت کا مطلب کیا؟ کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو بندہ 24 گھنٹہ کرے، بندہ تھک جاتا ہے. کثرت سجدہ، کثرت نماز. امام نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، مقصد انسان یہ تھا تاکہ وہ معرفت حاصل کرے. اب معرفت کے ساتھ نماز پڑھے تو عبادت ہے، اب معرفت کے ساتھ عمرہ کرے تو عبادت ہے، اب معرفت کے ساتھ اگر مولا حسین کی زیارت پہ جائے تو عبادت ہے. لیکن اگر بغیر معرفت کے حج کرتا رہا، یہ حج نہیں، یہ چکر ہے جو شیطان اس سے لگوا رہا ہے، اور کچھ اس سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے مجھے بنایا تاکہ میں معرفت حاصل کروں، یعنی یہ قندیل و شمس و قمر، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ پوری کائنات، یہ اتنا اہتمام، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ شہداء، یہ کربلا، یہ سب کچھ دنیا میں آئے میرے لیے. مجھے کیوں بنایا؟ معرفت کے لیے. کس کی معرفت؟ اللہ کی معرفت. کہاں سے ملے گی معرفت؟ کوئی کہے گا قرآن سے ملے گی، کوئی کہے گا نہج البلاغہ سے ملے گی، کوئی کہے گا فلاں مفتی کے پاس چلے جاؤ، فلاں مجتہد کے پاس چلے جاؤ. تو سوال یہ ہے وہ بندہ جو جنگلوں میں رہا، جو پہاڑوں میں رہا، معرفت مقصد بشر، معرفت کا حصول مقصد بشر، اور معرفت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. یعنی مجھے پیدا کرے اور مجھے معرفت کے اسباب نہ دے. خدا نے بندے کے حق میں ظلم کیا ہے. اب بندہ مولوی اور مفتیوں کے پیچھے لگے تو اتنے مسائل سمجھ نہیں آتی کس کے پیچھے لگے. تفسیروں کے پیچھے جائے تو اتنی تفسیریں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ مولانا مجھے عربی نہیں آتی، قرآن کیسے پڑھوں، حدیث سمجھ میں نہیں آتی، عربی نہیں آتی. یعنی میں ہمیشہ مولوی اور مفتی کا محتاج رہوں، میں ہمیشہ کتابوں کا محتاج رہوں، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے بنایا تھا کہ کس کی معرفت حاصل کرو، میری معرفت حاصل کرو. اب معرفت کون سی کنجی ہے، میں کہاں جا کے حاصل کروں؟ اگر میری رسائی قرآن تک نہیں ہے، میری رسائی نہج البلاغہ تک نہیں ہے، میری رسائی کسی اچھے استاد، کسی اچھے مجتہد تک نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ میں معرفت سے محروم رہوں گا. اور اگر میں محروم رہا تو اس میں میرا قصور تو نہیں. اللہ کو بولوں گا پروردگارا میرا تو قصور نہیں تھا، معرفت دینا تیری ذمہ داری تھی. مولا علی نے مسئلے کو حل کر دیا کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کتاب تیرے اندر ہے، علم تیرے پاس ہے، خزانہ تیرے وجود کے اندر ہے. فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات کی باتیں ہیں. کثرت علم اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے ہم فوراً اس کو مولوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مفتی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. معاشرے کے پہلے اسے بہترین آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرگ کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا شہرگ کی رگ سے زیادہ اور کیا قریب ہو سکتا ہے؟ تو بندے کے گلے کو پھاڑا جائے اور چھری سے کاٹا جائے، دیکھا جائے شہرگ کی رگ سے زیادہ اور کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں شہرگ کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، مطلب تیرے وجود کے اندر میں بسا ہوا ہوں. خود کو پہچان.
اللہ کی معرفت آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا تو چھوٹی چیز ہے، وفی کا عالم الاکبر، تیرے وجود میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس بچے کو مولائے کائنات سمجھاؤ، پہلے اسے اپنے وجود کے اندر کی کائنات سمجھاؤ۔ جب میں اپنی کائنات کو سمجھ جاؤں گا پھر مجھے مولائے کائنات بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو بیداد کر رہا ہے، لبرلزم، کمیونزم، سیکولرزم جو معاشرے میں اتنا پھیل رہا ہے، خواتین میں فیمنزم اتنا پھیل رہا ہے۔ ابتدا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ بھائی خود کو پہچان، پھر وہ قرآن پر اعتراض، پھر نماز پر اعتراض، پھر روزے پر اعتراض کہ اللہ کو میرے نماز کی کیا ضرورت ہے، میں نہ پڑھوں تو اللہ مجھے عذاب کیوں کرتا ہے، اللہ کو مجھے بھوکا رکھنے میں کیا مزہ ملتا ہے، بھوکا بھی میں رہوں۔ ایک طرف اتنے فضائل بیان کرو کہ خدا 40 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسی ماں ہے جو بچے کو بھوکا رکھے سارا دن 30 دن، نیند خراب کرتے اللہ میری، صبح صبح نماز پڑھنی 9 بجے پڑھا لے، 10 بجے پڑھا لے، میٹھی میٹھی نیند 5 بجے بندے کو کھڑا کرتا ہے، وضو کر، پھر وہ پانی سے وضو کرے، ساری نیند کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو تب سمجھو گے جب اپنے وجود کی معرفت آئے گی، جب اپنے وجود کو ڈیفائن کرو گے۔ ابتدا نقطہ معرفت اپنے وجود سے ہے۔ جب تک بشر اپنے وجود کو نہ سمجھے، آج ہم میں سے کئی ایسے مومنین ہیں کلمہ تو اللہ کا پڑھا لیکن سوچ وہی ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، یعنی ایک انگریز کے سوچنے میں اور ایک مسلمان کے سوچنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، تھوڑا بہت حلال و حرام کا خیال کر لیتا ہے، دن میں 5 وقت نمازی ہے، لیکن جو اس کی زندگی کا سائیکل چل رہا ہے وہ اسی سوچ پر مبنی ہے جو سوچ ایک انگریز کی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا انگریز کی سوچ کیا؟ انگریز سے پوچھو انسان کیا ہے، کہ ابتدا تیرے وجود کے اندر سے ہوتی ہے۔ مولا فرماتے اگر تو نے خود کو نہیں سمجھا نا خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شمر نے خود کو نہیں سمجھا تھا، ہر سمجھ گیا کہ ہر کیا ہے، حبیب سمجھ گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سلمان سمجھ گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مال کو ٹھوکر مارنا اتنا آسان نہیں جب تک انسان سمجھ نہ لے، دنیا کو ٹھوکر مارنا اتنا آسان نہیں جب تک انسان سمجھ نہ لے۔ ایک چیز آپ کے لیے ویلیبل ہے، جب ویلیو رکھتی ہے تو آپ ٹھوکر نہیں مارو گے، لیکن جیسے اس کی ویلیو ختم ہو گئی آپ اس کو پھینک دو گے۔ بندہ شیشے کو پھینکتا ہے سونے کو نہیں پھینکتا، کیوں؟ دونوں معادن ہیں، دونوں زمین سے نکلے ہیں۔ ایک پتھر کو پھینکتا ہے دوسرے پتھر کو جیب میں رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پتھر پتھر ہے، اسی طرح جسم جسم ہے۔ ایک جسم ہے جو کتوں کی خوراک بھی نہیں بنتا، دوسرا جسم ہے جسے خدا عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ جسم تو جسم ہے نا۔ 5 منٹ کے لیے سوچو تیرے گوشت میں اور بکرے کے گوشت میں ڈفرنس کیا ہے؟ تیری آنکھ میں اور بکرے کی آنکھ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی دیکھتی ہے، تو بھی دیکھتا ہے، تو بھی گوشت رکھتا ہے، اس کے بھی پھیپھڑے، اس کا بھی جگر، اس کا بھی مغز، بالکل انسان کا جسم بھی ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی ویلیو ہے۔ یہ دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا عزت ہے، اس کا احترام ہے، اسے غسل دے، اسے کفن دے، اسے دفن کر، اس پہ نماز پڑھ۔ اے خدا فرق کیا ہے؟ بدن تو بدن ہے، ویلیو کیسے بدل جاتی ہے انسان کی باڈی کی اور ایک اینیمل کی باڈی کی۔ تو یہاں پہ جو ہیومنسٹ ہیں یا جو اینیمل کے رائٹس کے لڑتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی فرق کیا ہے کہ انسان میں اور گھوڑے میں، وہ بھی سانس رکھتا ہے، انسان بھی سانس رکھتا ہے، تم اسے کاٹ رہے ہو انسان کے لیے، ہے کیا تمہارے اندر ایسا کہ بکرا تیرے لیے قربان ہو؟ ہاں کون سے تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ مرغیاں تیرے لیے قربان ہو؟ ایک ایک دن میں ہزاروں مرغیاں انسان کے لیے کٹ رہی ہیں، ہے کیا تمہارے اندر؟ مطلب تو اپنی شکم کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں حیوانوں کو کھا جائے گا؟ پہلے سمجھ تو صحیح تیرے وجود کی ویلیو کیا ہے۔ تبھی فرمایا جب تک خود کو نہیں سمجھے گا، ڈیفینیشن جو انسان کی شروع ہوتی ہے نا، اس بچے کو ابتدا سے جب نہیں سمجھاؤ گے نا کہ انسان ہے کیا، خلقت کا مقصد کیا ہے، ٹیشو پیپر کا مقصد بھی اس بچے کو پتا ہے لیکن اپنے وجود کا مقصد پتا نہیں، المیہ ہے۔ مارکیٹ میں بچہ ایک بال لینے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اس بال سے میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، ٹینس کھیلنا ہے، یہ بھی اسے پتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے بس یہ کہا بیٹا 5 وقت نماز پڑھنی ہے، بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، اور یہی بچہ جب یونیورسٹی چلا جاتا ہے 25 سال کے بعد 26 سال کے بعد نماز رہتی ہے نا حجاب رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے رٹے لگوائے، میں نے اس کی ذہن سازی نہیں کی، اسے مقصد دین معرفت دین نہیں دی۔
وہ ثبات قدمی جو کربلا والوں کے پاس تھی کہ امام حسین کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہے مولا اگر 70 مرتبہ اربن اربا جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلایا جائے، راکھ بنا کے نہر فرات میں اڑا دیا جائے، حسین پھر بھی اپنی جان کو تیرے قدموں پہ قربان کریں گے۔ یہ ثبات قدم کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک مسیحی وہاب قلبی کے اندر، زہیر کے اندر، حبیب ابن مظاہر کے اندر، اور کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے بچے تو ہلکی سی ہوا پہ پھسل جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں محرم آتا ہے، دینداری محرم چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بے دینی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے وجود کو پہچانا نہیں ہے۔ جب اپنی ضرورت کو پہچانو گے تو ضرورت کو پورا کرو گے، لیکن اگر غلط ڈیفینیشن کرو اپنے وجود کی تو اس کے لیے غلط ضروریات کو جنم دو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہیدی گفتگو ہے، زیادہ انشاءاللہ تربیت انسان موضوع ہے۔ انگریز سے پوچھئے، دو معاشروں کو ذرا کمپیئر کریے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا معاشرہ کن نیڈز کو پورا کر رہا ہے اور وہ معاشرہ کن نیڈز کو پورا کر رہا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ قوانین کیوں بناتے ہیں، وہ لا کیوں بناتے ہیں، نظام اسلام، نظام طاغوت، نظام الہی، نظام ظلم میں فرق کیا ہے۔ نظام طاغوت بھی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، امام زمانہ بھی جو حکومت بنائیں گے وہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے اس نظام کے قوانین کس بنیادوں پہ بنیں گے اور نظام طاغوت کے قوانین کس بنیاد پہ بنتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں بھی حکومت چل رہی ہے، لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ یو کے میں، یورپ میں بھی حکومت ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ ایران میں بھی حکومت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت الہی آئے گی جس کو حکومت مہدوی بولا جاتا ہے، اس حکومت کی بنیادیں کس چیز پر ہوں گی؟ کہ ملتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو چور بنے، کہ ملتا ہے کوفے سے خاتون اپنے بدن پہ سونا پہن کر بصرے تک جائے گی، نہ کوئی جوان اسے دیکھے گا، نہ کوئی اس کے بدن سے سونا اتارے گا۔ ایک شخص زکات لے کر سونا اور زیورات لے کے گلیوں میں پھرے گا، ہے کوئی مجھ سے زکات لینے والا؟ کوئی زکات لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئیں گے امام زمانہ، ایک پھونک ماریں گے پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز، مولا انسان کو اسی روٹ پہ چلائیں گے جس روٹ پہ خدا چلانا چاہتا تھا۔ آپ کی سوچوں کے اینگل کو صحیح کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی۔ ایک گاڑی 100 کی سپیڈ پہ غلط روڈ پہ جا رہی ہے تو اپنے ہدف سے دور ہو رہی ہے۔ آپ نے صرف گاڑی والے کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہ فوراً اپنے ہدف تک کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا۔ امام صرف انسان کی جہت کو بدلیں گے، انسان کی محنت وہی ہوگی، زحمت وہی ہوگی، بھاگا دوڑی وہی ہوگی، لیکن انسان کی جہت جیسے بدل گئی وہ فوراً مقصد ہدف نہائی تک پہنچ جائے گا۔ اب انگریز سے پوچھئے انسان کیا ہے؟ انگریز ڈیفینیشن کرتا ہے انسان کی، کہتا ہے انسان جسٹ باڈی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، جسم ہے۔ اب اس نے اپنی معرفت جسم کی حد تک رکھی کہ انسان جسم ہے، تو صبح سے شام تک وہ محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ جسم کے لیے۔ کریم جسم کے لیے، شیمپو جسم کے لیے، ساری بیوٹیز کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ تھوڑے سے بال بندے کے چلے گئے کروڑوں روپے خرچ کر لیتا ہے گنجا پن دور کرنے کے لیے۔ ہم و غم جسم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ $10,000 خرچ کر کے آیا، سر پہ بال، بھائی کون سا تم نے تیر مار لیا، سر پہ بال آ گئے تو کیا ہوا؟ ایمان بڑھ گیا تیرا؟ صرف یہ کہ آئینے میں جب خود کو دکھوں تو اچھا دکھوں، گناہ نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں وہ معاشرے جن کا ہدف جسم بن جاتا ہے، ان معاشروں میں بیوٹی پارلر سب سے زیادہ نظر آئیں گے، ان معاشروں میں بیوٹی ڈاکٹر سب سے زیادہ نظر آئیں گے آپ کو۔ مثلا میں یو کے گیا تو پاکستان میں تو کم ہی ہمیں نظر آیا ہے، ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ صرف ناخن بن رہے ہیں، یعنی ایک غریب کے مہینے کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں ناخن بنواتی ہے۔ ناخنوں کو کس طرح گولائی کرنی ہے، کون سا شیپ دینا ہے، یعنی سارا فوکس کس پر ہے؟ باڈی پر۔ صحیح بھی ہے کیونکہ اس نے انسان کی تعریف کیا کی؟ ہیومن از دا باڈی، انسان جسم ہے، تو پوری زندگی وہ لڑتا ہے جسم کے لیے، حسن جسم کے لیے، بہترین فیسلٹیز، یہ لگژری لائف اسٹائل کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل کا، اسلام راحت کا مخالف نہیں ہے، لیکن کہتا ہے زندگی کا ہدف راحت نہ بنا،
زندگی کا ہدف لگژریزم نہ بنا. گھر بنا دیا، بہترین گھر ہے، بہترین رہو، لیکن ڈے بائی ڈے یہ سوچو جسم کے لیے بہترین راحت کیسے ہو. ڈیلی اپنے شاور بدلو، اپنے ٹب بدلو، اپنے بیڈ بدلو کہ جسم کو بہتر سے بہتر آسائش دی جائے. یہ وہ معاشرے ہیں جنہوں نے انسان کا ہدف کیا سمجھا؟ جسم سمجھا. یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جائے کیسے ایشو پر. وہاں بیوٹی کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. خاتون مسلم تھی لیکن وہ معاشرہ، وہ سسٹم، جب اس سسٹم میں جب بچے پلتے ہیں تو تھنکنگ جو آپ کا سائیکل ہے اسی سسٹم پہ چلتا ہے. کشور نے طلاق دے دی. ہم نے کہا بھائی کیوں دی؟ اس نے کہا اپنے ہونٹوں کو موٹا کروا. آج کل ایسی سوئیاں آتی ہیں بیوٹی کی جس سے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں. تو فارسی میں تو کہتے ہیں لب شتری، یعنی آج کل لوگوں کو شوق ہے اپنے ہونٹ اونٹ کی طرح کروائیں. اللہ نے جو ہونٹ دیے وہ کسی کو پسند. فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ جب ہدف جسم بن جائے. کشور نے طلاق دے دی صرف اسی بات پہ کہ میں چاہتا ہوں بیوی ایسی دکھے اور تم جا کے یہ آپریشن کرواؤ، اگر ایسا نہیں بنا تو میں تمہیں کیا دے دوں گی؟ یا دے دوں گا، طلاق دے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہدف کیا بنا؟ جسم بنا. ساری آسائش جسم کے لیے، پہاڑوں پہ جانا، آسائشیں، تفریح ہیں، فوکس پورا کس پر ہے؟ جسم پر ہے. اب جب فوکس جسم پہ بنا نا تو قوانین کس کے لیے بنے؟ جسم کے لیے بنے. اب خدا نہ خواستہ جسم کو جو بھی پسند ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. مرد کو پسند ہے عورت کو دیکھے، عورت کو پسند ہے اپنے جسم کو نمایاں کرے. مقصد جسم بنانا. اسے کہیں گے تجھے پوری آزادی ہے، تو جیسا جسم کو دکھانا چاہتی ہے دکھا، تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے. جوان کو کہیں گے تجھے کیا پسند، جو دیکھنا چاہتے ہے وہ دیکھ. جسم کو نشہ پسند ہے، شراب پی. جسم کو شہوت پسند ہے، شہوت رانی کر. جسم کو سور کا گوشت پسند ہے، کھا. جسم کو پسند ہے نا. اب یہاں پہ روح مد نظر ہے ہی نہیں. فوکس پورا کس پر ہے؟ باڈی پر ہے، جسم پر ہے. اب کہا کہ اسے کہتے ہیں ہیومنسٹ. اومنسٹ جو ہوتے ہیں نا جسم پرست ہوتے ہیں. ہمارے بعض سیاستدان کہتے ہیں ہم ہیومنسٹ ہیں. بھائی تم نے ہیومن کا مطلب ہی نہیں سمجھا تو ہیومنسٹ کیسے بنے؟ تم نے ہیومن کو باڈی میں خلاصہ کر دیا، انسان کا خلاصہ جسم میں کر دیا. یہ بیٹی کیوں فلسفہ حجاب نہیں سمجھتی؟ کیونکہ اس نے اپنا خلاصہ جسم میں کیا اور جسم کو پسند ہے وہ خود کو دکھائے. لہٰذا کہتی ہے کیوں اسلام میری بیوٹی کو روکتا ہے؟ کیوں اسلام میرے حسن کو روکتا ہے؟ اگر میں بالوں کو دکھاؤں خوبصورت دکھتی ہوں، 10 جوان میرے پیچھے لگتے ہیں، میرے وجود میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. یہ اسلام میری بیوٹی کے سامنے دروازے کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا فوکس تمہاری باڈی نہیں ہے، اسلام کا فوکس تمہارا روح ہے. انسان کا مقصد جسم نہیں ہے، جسم خادم روح ہے. جسم ایک وسیلہ ہے. جس طرح تیرے پاس گاڑی ہے، تیرے گھر میں گھوڑا ہے، تیرے گھر میں گدھا ہے، اسی طرح ایک جسم خدا دیتا ہے تاکہ یہ خدمت کرے. کس کی خدمت کرے؟ روح کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ تو جسم کا خادم بن جائے. اب قوانین وہ معاشرہ جو نظام طاغوت جوان کو پتہ نہیں ہے طاغوت ہے کون سی بلا. طاغوت کا مطلب یہ کہ نظام طاغوت قوانین بناتا ہے جسم کے لیے اور نظام الہی قوانین بناتا ہے بقائے روح کے لیے. کربلا میں 2 نظریے تھے. کچھ ایسے لشکر تھا جو اپنے جسم کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور حسین جسم کو فنا کر کے روح کو بقا عطا کر رہے تھے. کربلا کا خلاصہ کرو. ہے کیا کربلا؟ ہم کس چیز پہ روتے ہیں؟ عباس کے بازو کٹے، جسم کٹانا. علی اصغر کو تیر لگا، جسم کو لگانا. امام حسین کے بدن پہ زخم لگے. کبھی سوچا کہ اتنے زخموں کے بعد بھی حسین مطمئن کیوں ہے؟ کیونکہ جسم کے گنوانے پہ انہیں دکھ نہیں ہوتا. وہ جسم ہے ہی اس لیے کہ اللہ کے دربار میں اسے پیش کیا جائے. جسم کی قربانی تو دے. شہادت کا تصور یعنی جسم کی قربانی، روح کی بقا. دوسری طرف ابن سعد و شمر ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں جسم کی بقا کے لیے کہ جسم بچ جائے. حسین کہتے ہیں جسم قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، روح بچ جائے. روح جو انسانی بقائے روح ہے. تبھی فرمایا اگر خود کو نہیں پہچانا. اب دیکھو اگر غلط ڈیفینیشن کی جائے نا پورے معاشرے کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. پورا معاشرہ. انسان کی تعریف انسان مینز باڈی. اب باڈی کو جو پسند ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. اب خدا نہ خواستہ عورت بولے گی مجھے عورت سے شادی کرنی ہے، فوراً قانون بنائیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جسم پرست ہے نا. جب بندہ جسم پرست بن گیا وہ جسم کی خواہش کو پورا کرے گا.
مرد کرے گا مجھے مرد سے شادی کرنے کا، کوئی بات نہیں، جسم کی خواہش ہے نا، قانون بنایا جائے گا جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جرمنی میں ابھی جلوس نکلا 2 مہینہ پہلے کہ بھائی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہیومن اور اینیمل کی آپس میں شادی ہو، اسے بھی قانونی کر دیا جائے، کوئی کتے سے شادی کرے، کوئی گدھے سے شادی کرے۔ انحطاط انسان، یہ بشر اتنا تنزل کر گیا، انگریز انسانی اعتبار سے زمین پہ گرا اور فیسلٹی کے اعتبار سے آسمان پہ چلا گیا۔ ساری ترقی ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی کس چیز میں؟ مٹیریل میں ترقی کی نا، اس نے جہاز بنائے، جسم کو فیسیلیٹیٹ کیا، مشینیں بنائیں، جسم کو فیسیلیٹیٹ کیا، کچن میں جسم کو فیسیلیٹیٹ کیا، جلدی سے جلدی انسان چیزیں بنائے، جلدی فاسٹ فوڈ بنایا، جسم کو فیسیلیٹ۔ فاسٹ فوڈ کیوں بنا کبھی سوچا؟ بچوں کو پزا کھلاتے ہیں لیکن آج تک پتہ نہیں پزا بنا کیوں، بچوں کو سینڈوچ کھلاتے ہیں پتہ ہی نہیں کیوں، کیونکہ مقصد جسم تھا، اور جسم کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا ہے۔ پیسہ آئے گا تو اس کو فیسلٹیز دوں گا، پیسہ آئے گا تو آئی فون 13 پرو میکس لوں گا، ہاں پیسہ آئے گا تو بڑے بڑے بنگلو بناؤں گا، پیسہ آئے گا تو یہ جو گاڑیوں کی رقابت ہے کہ سب سے اچھی گاڑی، سب سے مہنگی گاڑی، سب سے فیسلٹی والی گاڑی، 4 ایئر بیگز ہوں، پانی میں بھی چلے، پتہ نہیں کیا کرے، یہ ساری فیسلٹی جسم کے لیے ہے نا۔ اب اس کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ کمانے کے لیے ٹائم چاہیے، اب ٹائم بچانے کے لیے فاسٹ فوڈ بنا، فاسٹ فوڈ جلدی کھانا بن جائے۔ اب بندہ کھانا بنائے، ٹائم ضائع ہو نا، 1 گھنٹہ گیا تو سمجھو 12 پاؤنڈ چلے گئے۔ آورز کے حساب سے انسان پیسہ کماتا ہے نا، گھنٹے گئے، اب جلدی جلدی سینڈوچ بناؤ، جلدی بندہ پیٹ میں ڈالے، پیٹ میں ٹھوسے اور فوراً چلا جائے، جاب پہ چلا جائے۔ اب جسم کو تباہ کر دیا، جسم کا ستیہ ناش کر دیا، نہ کھانے کی تمیز رہی، اسے پتا ہی نہیں کہ تو دنیا میں آیا کس کے لیے ہے، تو دنیا جسم کے لیے نہیں آیا۔ بندے خدا کتنا بھی جسم کے لیے کما لے، آخر جسم نے تو فنا ہو جانا ہے نا، آخر جسم نے تو مٹی میں مل جانا ہے نا، جسم کے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں ہے، بقائے روح ہے۔ اب یہ تصور تبھی فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ہمارے پاس تھوڑے تیز مومنین ہوتے ہیں، دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے۔ مولانا میں نے یہ مسجد بنا دی، وہ پتہ مسجد کیوں بنا رہا ہے، اس کے ذہن میں آخرت میں جنت بھی کمانی ہے، دنیا کی لذتوں کو بھی نہیں چھوڑنا، دونوں جگہ پاؤں مارتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ابھی تک اس کشمکش میں ہے، اس نے مقصد بشر کو سمجھا نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، خدا نے اتنے طاقتور انسان کو اتنا کمزور جسم کیوں دیا؟ کبھی غور کیا؟ جہاز ہم نے بنایا، گاڑیاں ہم نے بنائی، مشینری، لائٹس، لاؤڈ، کہاں تک انسان پہنچ گیا، لیکن کتنا کمزور ہے، نہ سردی برداشت نہ گرمی برداشت۔ کبھی بکری کو کوٹ پہنتے دیکھا ہے؟ کبھی گھوڑوں کو کوٹ پہنتے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ سردی برداشت، گرمی۔ پینگوئن میں ہمارے ساتھ زیادہ طاقت ہے، برف میں مائنس میں رہتا ہے، اس کی باڈی میں اتنی طاقت ہے۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، کتے کے سونگنے کی طاقت انسان سے زیادہ، غلام ہمارا ہے، طاقت ہم سے زیادہ، گدھے میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، مزدوری ہمارے لیے کرتا ہے لیکن طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، کہا خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے ضعیف بنایا، کیوں؟ مجھے نہیں، تیرے جسم کو، جان بوجھ کے تجھے کمزور جسم دیا تاکہ تو کبھی جسم پہ ناز نہ کرے، اپنی روح پہ ناز کرے۔ فخر بشر جسم نہیں ہے، روح ہے۔ بھائی ڈینگی کا مچھر ہے کیا، بندے کو گرا دیتا ہے، کرونا تھا کیا، بندے کو گرا دیتا ہے نا۔ ایک مچھر انسان کو مار دیتا ہے۔ ایک مچھر کی اوقات کیا ہے، وہ کبھی تجھے گرا کے بتاتا ہے کہ جسم پہ ناز نہ کرنا، روح پہ ناز کرنا۔ جسم ہے ہی ضعیف، جسم ہے ہی کمزور، میں نے حیوانوں کو تجھ سے مضبوط جسم دیا، یہ بتانے کے لیے کبھی جسموں پہ ناز نہ کرنا، روحوں پہ ناز کرنا۔ اور مجھے کبھی کہیں نہیں ملا کہ اہل بیت نے اپنے جسم پہ ناز کیا ہو۔ دشمن علی جسم پہ ناز کرتا رہا، عمرو ابن عبدود اونٹنی کا بچہ کھاتا ہے، بکری کا بچہ کھاتا ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے، جسم تو طاقت بازو پہ ناز تھا نا۔ علی نے کبھی قوت بازو پہ ناز نہیں کیا۔
مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا، خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور یہودی جب ملنے آیا کہا حیدر سے ملنا ہے، کہاں ملے گا حیدر؟ اب وہ سوچ کے آیا تھا کوئی بہت بڑے جسم، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، دن میں پتہ نہیں وہ ایک بکرا کھاتا تھا، یہ 2 بکرے کھاتا ہوگا، وہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہوگا، یہ پورا اونٹ اٹھا لیتا ہوگا۔ آیا مدینے پہنچا، کہا حیدر سے ملنا ہے، کسی نے مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے کسی پہ شخص پہ طرف اشارہ کیا، کہا یہ حیدر ہے۔ جب غور سے دیکھا سوکھی ہوئی روٹی کو گھٹنوں سے توڑ کے پانی میں ڈبو کے علی کھا رہے تھے، قریب جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا، اس نے مرحب کو بچھاڑا، اس نے عمرو بن عبدود کو بچھاڑا۔ امام نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ علی جسم پہ ناز کرتا ہے، امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے خیبر کو نہیں اکھاڑا، روح کی طاقت سے خیبر کو اکھاڑا تھا۔ صلی علی محمد۔ مطلب مجلس کا اینگل ہی خراب ہو جاتا ہے جب آپ ساری مجلس مولا کی قوت بازو پہ پڑھ لیتے ہو۔ یہ کوئی انڈیا کی فلم تھوڑی چل رہی ہے، ایک مکہ مارا 10 بندے گر گئے، پورا فوکس باڈی پر ہے، پورا فوکس باڈی پر ہے، اور خطیب کا پورا فوکس علی کے باڈی پہ چلا جاتا ہے۔ اہل بیت نے فوکس اپنے روح پہ دلایا کہ باڈی ہے، اس پہ زخم بھی آتے ہیں، اس پہ کٹس بھی لگتے ہیں، اس سے خون بھی بہتا ہے، لیکن دیکھو علی کس پہ نازاں ہے۔ یہ فضیلت ہم نے بارہا سنی، لیکن اسی ایک فضیلت پہ آج کا مومن عمل کرے، مومنوں کے اختلافات اور گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ چہرے پہ لاب دہن پھینکا، عرب کی آج تک عادت ہے جب توہین کرتا ہے نا تو منہ پہ تھوکتا ہے، آج بھی عرب کی عادت ہے۔ مولا کے چہرے پہ لاب دہن پھینکا، قوت بازو بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، گلا کاٹنا علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن علی نے جسم پہ کنٹرول کیا، روح کو کھڑا کیا۔ کہا اس کو مارتا تو کمال نہیں تھا، جو اپنے جسم کے ایموشنز پہ، غصے پہ کنٹرول نہ کرے وہ امام کیسا؟ پہلے اپنے امام بن، پھر خدا امامت لوگوں کی عطا کرتا ہے نا۔ نازاں تھے وہ اپنی روح پہ۔ حسین جنگ لڑتے ہیں، حسن صلح کرتے ہیں۔ اگر مولا حسین مولا حسن کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور امام حسین اگر مولا حسین کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ حالات کو سمجھنا، ان حالات میں ڈیسیجن لینا۔ اہل بیت الگ الگ شخصیتوں کا نام نہیں ہے، 11 امام ہیں تو ایک ہی شخصیت ہے۔ فرق یہ ہے کہ زمانے میں نام بدلتے رہے لیکن کردار سب کا ایک تھا، رفتار سب کی ایک تھی۔ فرمایا ہم اور ہمارے شیعہ جسم واحد ہیں، روح واحد ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تیری فکر اس فکر سے ملے نا۔ ایکشنز باڈی سے تب صادر ہوتے ہیں جب آپ کی فکر ویسی ہو۔ کربلا میں سب کی فکر ایک کیوں تھی؟ خلاصہ کروں، قوم کب بنتی ہے؟ ایک قوم، یا مثلا 400 لوگ موجود ہیں، آپ قوم بننا چاہتے ہو، کیسے قوم بنو گے؟ مجلس امام حسین آپ کو قوم بنانے کی کوشش کرتی ہے نا، ایک رنگ میں ڈھل جاؤ، ایک سوچ میں ڈھل جاؤ، ایک طرح کے احساسات آ جائے تو آپ قوم بنو گے نا۔ قوم تب بنتی جب 500 لوگ ہوں، 500 کا نظریہ ایک ہو، 500 کا عقیدہ ایک ہو، 500 کے ریئیکشنز ایک ہوں۔ مثلا اگر 400 لوگ ہیں لیکن غیرت کا لیول ایک نہیں، یہ قوم نہیں۔ اگر 400 خواتین حیا کا لیول ایک نہیں، یہ قوم نہیں ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، سب کی غیرت کا لیول ایک تھا، سب کے حیا کا لیول ایک تھا۔ 72 تب بنے نا، ریئیکشن سب کا ایک تھا۔ عقیدے جب ایک جیسے ہو جائیں، نظریے جب ایک جیسے ہو جائیں تو آپ قوم بن جاتے ہو۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ نظریوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، پسند کو بدلتا ہے۔
چاہت کو بدل دیتا ہے. آپ قومی حالت سے نکل جاتے ہو اور انسان خود کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. تو فرمایا ابتدا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ویسٹرن مائنڈ سیٹ نے جو انسان کی ڈیفینیشن دی وہ یہ دی کہ انسان جسٹ باڈی ہے، تو صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا رہا؟ باڈی کے لیے کرتا رہا. اب آپ کیلکولیٹ کریں، آپ 24 گھنٹوں میں جسم کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، روح کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. اگر میں بھی صبح سے شام تک جسم کی آسائشوں کے پیچھے ہوں تو میری سوچ میں اور طاغوت کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر میں بقائے روح کی جنگ لڑ رہا ہوں تو میری فکر اور حسین ابن علی کی فکر ایک فکر بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تھوڑی سی آپ کو جھلک دوں کیونکہ کئی لوگ 40 کر کے آئے ہیں، 40 کی مشی کر کے آئے ہیں. 40 فکر امام حسین کی ایک جھلک ہے. ٹھیک، 40 میں کیا ہوتا ہے؟ غور کرو کیا سیکھا ہم نے 40 سے، اس مشی سے ہم نے کیا سیکھا. یہ تو نہیں صرف جوس اور چائے اور بریانیاں کھا کے آ گئے، سمجھا ہی نہیں کہ مشی کا فلسفہ کیا ہے. مشی میں تکلیف کس کو ملتی ہے؟ جسم کو. سکون کسے ملتا ہے؟ روح کو. ہاں؟ مولا حسین کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں تجھے؟ سوچ. ہدف کیا ہے؟ امام تک پہنچنا. مقصد ہے حسین تک پہنچنا. حسین تک کب پہنچو گے؟ جب جسم کو تکلیف میں ڈالو گے. یہ کلی فلسفہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے جسم کو تکلیف میں ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ جسم اگر سست بن گیا، مولا فرماتے ہیں وہ سرکش گھوڑا ہے، اگر اسے مضبوطی سے نہیں پکڑو یہ تجھے مار دے گا. کسی جوان نے کہا مولانا اللہ روزہ کیوں واجب کرتا ہے، بھوک کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا روزہ روح کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ فرسٹ تم جو مسٹیک کرتے ہو، تم سمجھتے ہو روزہ روح کے لیے. روزہ روح کے لیے تو ہے نہیں، روزہ ہے ہی جسم کے لیے. روح پر خدا کبھی کوئی پابندی نہیں لگاتا، کیونکہ روح انلمیٹڈ ہے، اسے انلمیٹڈ ہی کمانا ہے. اگر روح کو لمیٹڈ کیا تو روح کا فلسفہ ختم ہو گیا. جتنی لمیٹیشنز تمہاری زندگی میں شریعت لگاتی ہے، احکام شریعت، فقہی قوانین، یہ جتنے بھی ہیں یہ جسم کے لیے، روح کے لیے تو نہیں ہے نا. جب کہتے ہیں نا اللہ مجھے بھوکا رکھتا ہے، اس نے خود کو نہیں سمجھا نا. فرسٹ مسٹیک یہیں پہ کرتا ہے. مولانا خود کو پہچانو تو خدا پہچان میں جائے گا کہ اللہ مجھے بھوکا رکھتا ہے. تجھے بھوکا نہیں رکھتا، تیرے جسم کو بھوکا رکھتا ہے. اللہ یہیں سے چاہتا ہے تو خود کو اپنے جسم سے کیا کر لے؟ الگ کر لے. تو خواہش جسم کو اور خواہش روح کو سمجھ لے. اگر جسم کو تربیت نہیں دے گا، یہ ہر جگہ منہ مارے گا. اگر پیٹ پہ کنٹرول نہیں کرے گا، اگر شہوت پہ کنٹرول نہیں کرے گا، یہ تیرے روح کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ کہتا ہے کیا آرام نہیں کرے گا، پھر 6 مہینے جسم کی غلامی کرے گا. پہلے ڈیفائن کر کے تیرے وجود کی ضرورت کیا. عبادات جتنی ہے سمجھ. اللہ حج پہ بلاتا ہے، اتنا طواف کرواتا ہے، کس کو؟ جسم کو کرواتا ہے نا. مشی کرتے ہو روح کو سکون ملتا ہے، جسم تکلیف میں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بندہ رکتا نہیں ہے، کہتا ہے حسین تک جانا ہے، حسین تک جانا ہے. جسم چیخ رہا ہوتا ہے مجھے سکون چاہیے، مجھے آرام چاہیے، 6 گھنٹہ سو لے. کہتا نہیں مجھے تیرے سکون کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی روح کو سکون دینا ہے. ہاں؟ مشی یہ فرق بتاتی ہے کہ لذت روح اور لذت جسم کیا ہے. دوسری چیز آپ کے اندر ثبات قدمی آتی ہے جو یہاں نہیں ہے. پاکستان میں کربلا میں پیدا ہو جاتی ہے. ثبات قدمی مطلب چلنا ہے تو چلنا ہے، راستہ چھوڑنا نہیں. پہنچنا ہے تو کربلا پہنچنا ہے. اسے کہتے ہیں ثبات قدمی. زخم آ رہے ہیں چل رہا ہے، گرمی ہے چل رہا ہے، خون بہ رہا ہے چل رہا ہے، ثابت قدمی. کربلا ثابت قدمی کا نام ہے. مولا حسین کو ایسے شیعہ چاہیے جو ثابت قدم ہو، نہ یزید کی تلوار سے لڑیں، نہ ابن سعد کے مال کی لالچ میں آئیں، نہ اولاد کی محبت میں حسین کو چھوڑیں، نہ بیویوں کی محبت میں اہل بیت کو چھوڑیں. سب کچھ لٹا کر اپنی جان کو حسین پہ قربان کریں. اسے کہتے ثابت قدمی، ثبات قدم. فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. میں نے بہت سوچا امام حسین کو کیا ضرورت ہے بی بی زینب یاد کریں. نماز شب میں 20 مردوں کے 20 زندوں کے نام لیتے ہو، اللہم اغفر فلاں حسین الیاذ باللہ. کیا حسین کے لیے ضرورت ہے بی بی زینب کہیں کہ اللہم اغفر الحسین؟ کیوں کہا؟
فلسفہ ہے اس کا، تاکہ دنیا دیکھے زینب کتنی ثابت قدم ہے، پورے سفر میں چلتی رہی، بی بی نماز پڑھتی رہی۔ اس پہ میں کل اشارہ کروں گا کہ کون سا پروپیگنڈا اہل بیت کے خلاف تھا۔ کربلا ثبات قدمی کا نام ہے۔ 13 سال کا قاسم ہے، 13 ایئرس۔ 13 سال کا بچہ دیکھا ہے آپ نے؟ ابھی تک داڑھی نہیں اتری، ہلکی ہلکی مونچھوں کی رنگت آئی ہے، لیکن ثبات قدم۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے خیمے چھان مارے، قاسم کے بدن کے سائز کی ذرہ نہیں ملی۔ اور اس وقت چچا نے پوچھا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ثابت قدمی مومن پہاڑ ہوتا ہے، مومن معاشروں میں رنگتوں میں سنگتوں میں بدل نہیں جاتا، اس کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، رنگ رنگ حسینی ہوتا ہے، رنگ رنگ زینبی ہوتا ہے۔ وہ کب؟ جب اپنی نیڈز کو سمجھے۔ اگر تم نے جسم کو اپنی حقیقت سمجھا، واللہ پوری زندگی جسم کے لیے محنت کرو گے، لیکن اپنی حقیقت روح کو سمجھا تو محنت کس کے لیے کرو گے؟ روح کے لیے۔ کل میں دلیل بھی پیش کروں گا کہ آپ کے اندر جو ڈیمانڈز آتی ہیں وہ جسم کی نہیں ہوتی، یہ ہم کنفیوژن ہو جاتا ہے، ہم روح کی ڈیمانڈ کو جسم کی ڈیمانڈ سمجھتے ہیں، جسم کی ڈیمانڈ کو روح کی ڈیمانڈ سمجھتے ہیں، تبھی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن جس نے ان دو چیزوں کا فرق سمجھا وہ زندگی میں اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اب اس کی سلیکشن اور اس کا ریلیشن ویسا ہوگا جیسا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج وقت بھی بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ٹائم پہ مجلس شروع ہوگی، لیکن موضوع ذہن میں بٹھا دیجئے گا کہ جب تک انسان اپنی تربیت نہ کرے، جب تک انسان کو نہ سمجھے، آج جتنے اختلافات ہیں وہ فقدان تربیت ہے۔ انسان جب خود کو نہیں سمجھتا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارتا ہے۔ امام کی ڈیوٹی تھی، امام پر واجب تھا کہ لوگوں کو یعلمہم الکتاب یزکیہم، کتاب کی تعلیم دیں، تزکیہ دیں، یہ امام کی ڈیوٹی ہے۔ تزکیہ کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی معرفت، ہم کل سے شروع کریں گے کہ اپنی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ آج آپ نے تھوڑا سمجھ لیا کہ جسم اور روح میں فرق ہے۔ نظام طاغوت جسم کی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے، وہ قوانین بنائے گا، مرد کے لیے مرد کے لیے، عورت کے لیے، سارے وہ قوانین بنائے گا، ساری وہ آزادیاں آپ کو دے گا جو جسم کی ڈیمانڈز ہیں۔ جب اسلامی قوانین میں آتے ہو، پابندی 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 کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ شراب جسم پیتا ہے، اثر کس پہ ہوتا ہے؟ روح پہ ہوتا ہے۔ سارے کام جسم کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جسم کا خیال رکھ، تجھے اجازت نہیں تو ہر چیز کھائے۔ اگر یہ بیمار ہو گیا، اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ روح پہ ہوگا۔ بیمار جسم نماز بھی پڑھتا ہے تو مزہ نہیں آتا۔ اب بخار میں ہوں گے نا، شدید بخار ہوگا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گلا خراب ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ جسم کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے، روح کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے۔ صحیح سالم سواری ہوگی، آپ کو مقصد تک پہنچائے گی نا۔ آپ کی گاڑی خراب ہے، ٹائر پنچر ہے، انجن خراب ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کراچی تک یا اسلام آباد تک پہنچانے نہیں دے گی۔ لیکن اگر آپ نے گاڑی کا خیال رکھا، ٹائم پہ ہر چیز اس کو دی، اس کی پروپر آپ نے مینٹیننگ کی، جہاں چاہو گی گاڑی تجھے پہنچائے گی۔ اسی طرح اگر جسم کا تم نے اس طرح خیال کیا جس طرح پروردگار عالم نے کہا، یہ جسم تجھے جنت تک بھی لے جا سکتا ہے، عالم برزخ سے بھی تجھے پار کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے جسم کو بیمار کر دیا، جسم کی خواہشوں کو پورا کر کے سے تباہ کر دیا، لہذا خسرت دنیا والآخرہ، نہ یہ دنیا میں تیرے کام کا رہے گا نہ آخرت میں تیرے کام کا رہے گا۔ بلینر لوگ تھے، اٹیک سے مر گئے، شوگر سے مر گئے۔ بیماری حق ہے، لیکن معصوم فرماتے اللہ تجھے جلدی مارنا نہیں چاہتا، تو خود اپنے جسم کا خیال نہ رکھ کے اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وجل فرجہم، تو 40 ظہور حجت خدا کی ایک جھلک ہے۔ کسی نے کہا مولانا امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو لوگوں کے مزاج کیا ہوں گے؟ میں نے کہا مزاج وہی ہوں گے جو 40 میں ہوتے ہیں۔ 40 میں انسان بدل جاتا ہے۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہے۔ کوئی لاہور میں ایسا مومن جو اپنے گھر کے دروازے کھولے کہ جس کے پاس جگہ نہیں ہو، آج رات میرے گھر میں سو جائے۔ 3 کمرے ہمارے خالی ہوتے ہیں، کبھی ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ ہے کوئی ایسا مومن جو بولے کہ مومن تمہاری واشنگ مشین خراب ہے، میرے گھر میں جب آؤ کپڑے دھو کر جاؤ؟ نہیں۔ 40 میں کیا ہوتا ہے؟
گھر کے دروازے کھل جاتے، اپنا مال آ کے باہر رکھتے ہیں لوگ، اپنے کچن، اپنا کھانا، سب کچھ، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ فقر کیسے ختم ہوگا جب میرے اندر ایثار ہی نہیں؟ میں فقیری ختم نہیں کر سکتا نا۔ سیلفشنس ہمارے اندر اتنی ہے، ہم 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے بڑا احسان کر لیتے نا غریبوں پر، لیکن حسین نے کیا کچھ نہیں دیا، کربلا ایثار، اصغر دیا، اکبر دیا، قاسم دیا، سکینہ دی، زینب کو قربان کیا، صرف دیا، حسین نے کچھ لیا نہیں۔ 40 آپ کے دلوں میں ایثار کو جگاتا ہے۔ بچہ کھڑا ہے پانی پی لے، بزرگ کھڑا ہے کھانا کھا لے۔ ایک مومن کے گھر گئے، نیا نیا سامان لے کر آئے، نئے کپ، نئے گلاس، نئے برتن، نئے کمبل، نئی چادریں، نئے تکیے۔ بندے خدا دوسرے بھی تکیے پڑے ہیں، وہ لا کے دیتے، نئے سامان کو کیوں نکال رہا ہے؟ اب 1 رات رکیں گے۔ کہتے میرا نہیں سامان کا، کس کا ہے؟ کہ میری بیٹی کا جہیز ہے، بیٹی کا جہیز۔ دلی ہے جب اس کی شادی ہو نا، حسین کا ظاہر اس پہ سویا ہے نا، اس نے استعمال کیا، اس کے گھر میں اللہ برکت عطا کرے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب مولا ظہور کریں گے نا، سب لوگوں کا مزاج یہ ہو جائے گا، اپنے گھر کھول دیں گے غریبوں کے لیے، اپنے بینک اکاؤنٹس کھول دیں گے غریبوں کے لیے۔ یعنی اگر یہ اپنی دولت کو آزاد کر دے نا، سینکڑوں گھر پل سکتے ہیں، سینکڑوں زندگیاں بن سکتی ہیں، لیکن اس نے اسٹاپ کیا ہوا ہے، شمر بنا ہوا ہے، یزید بنا ہوا ہے۔ یہ جو اسٹاپ کرنا ہے، امام جب آئیں گے نا، ایثار آ جائے گا، کھول دے گا، اپنی ہر چیز کھول دے گا۔ جب تقسیم ہو جائے گا نا، شعب ابی طالب میں کیا تھا؟ تقسیم کرتے تھے۔ صیغہ اخوت کیوں پڑھا گیا؟ اصحاب صفا، انصار، رسول نے کہا اپنے گھروں کو تقسیم کرو، 3 کمرے گھر میں، 2 تمہارے لیے، 1 میرے اصحاب کے لیے۔ تقسیم کیا لوگوں نے۔ ایثار کا جذبہ 40 آپ کو ایثار سکھاتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہمارا ایثار یہ ہے تو حسین کا ایثار کتنا ہوگا؟ اہل بیت کی قربانی کیا ہوگی؟ ایسے نہیں کہا کہ 1 قطرہ حسین پہ رونا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایثار ہے نا اہل بیت، یعنی جتنا اختیار خدا نے ان کو دیا ہے، وہ اپنا پورا اختیار مومن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ آیت اللہ امینی کہتے ہیں میں علی کے حرم کے دروازے پہ کھڑا تھا، حاجت تھی، کئی ہفتوں سے آ رہا تھا لیکن حاجت مل نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا مولا میں عالم بھی ہوں، سید بھی ہوں، مجھے نہیں دے رہے حاجت۔ اتنے میں مولا کے دروازے پہ کھڑا تھا ایک بدو عرب آیا۔ بدو کہتے ہیں جن کو تمیز نہیں ہوتی، دیہاتی ٹائپ کے لوگ۔ دیکھا کپڑے میلے، پاؤں میلے، ایڑیاں میلی، مٹی میں۔ جیسے مولا کے حرم میں آیا، نہ اذن دخول پڑا، نہ علی کو سلام کیا۔ اس کی گود میں بچہ تھا پیرالائز، جو چل نہیں سکتا تھا۔ جیسے مولا کے زری کے سامنے اپنے بچے کو علی کے زری کے سامنے پھینکا، اور بڑے غصے میں مولا کے زری کو دیکھا، کہا یا ابا الغوث، مولا کا لقب ہے ابا الغوث، میرے بچے کو شفا دے۔ بس سیدھا آ کے بولا یہ رہا بچہ، میرے بچے کو شفا دے۔ آغا امینی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس بندے کو، بھائی میں اتنے ہفتوں سے آ رہا ہوں، ادب کر کے، وضو کر کے، غسل زیارت کر کے، نماز حاجت پڑھی، اتنا کھڑا رہا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو کس آسمان سے اترا ہے بھائی؟ نہ علی کو سلام کیا، نہ وضو کیا، اور اتنی بے ادبی سے ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے، شفا دو، اگر نہیں دیتے اگلی بار نہیں آؤں گا۔ کہتا منظر میں سارا دیکھ رہا تھا۔ آغا امینی کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا بچے نے ہلنا شروع کیا، یقین نہیں آیا، بچے نے بیٹھنا شروع کیا، کھڑا ہونا شروع کیا، لڑکھڑاتے دوڑتا اپنے باپ کے سینے سے جا کے لگ گیا۔ لوگوں کو پتا چلا شفا ملی ہے، عادت ہے لوگ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تبرکن۔ کہتے خادم آ گئے، اس کے بچے کو لپٹ کے باہر لے گئے۔ آغا امینی کہتے ہیں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک مرتبہ مولا کی زری کو دیکھا کہ مولا اگر پتا ہوتا جاہلوں کو اتنی جلدی دیتے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟
میں حوضے میں آتا ہی نہیں، میں بھی کسی صحرا میں جھوپڑی میں رہتا، جو چاہیے آپ کے گھر پہ آتا، مانگ کے چلا جاتا۔ اتنی خدمت کی آپ کے مکتب کی مولا، اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں دیا، اور اس نے بس کا علی دے، اور آپ نے یوں دیا۔ کہتے بڑا دکھ ہوا، شکایت کی مولا سے، گھر چلا گیا۔ رات کو خواب میں علی کی زیارت نصیب ہوئی۔ نہ دکھ ہوتا تو علی کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے کہا امینی مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے، تیرے ظرف میں اور اس کے ظرف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر علی اسے نہ دیتا وہ کافر ہو جاتا، ایمان کا بڑا کچا تھا، اگر اسے عطا نہ کرتے وہ پھر کبھی نہ آتا، چھوڑ دیتا اس مکتب کو۔ لیکن امینی مجھے یقین ہے علی تجھے دے یا نہ دے، تو علی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ثبات قدم، کچھ بھی ہو جائے تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مولا حسین کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن حسین نے خدا کو تھوڑی چھوڑا۔ دشمن سامنے سے بولتا رہا، علی کی بیٹی الیاذ باللہ، اللہ نے تجھے رسوا کیا، تیرے بیٹوں کو مارا، تجھے بازاروں میں گھمایا، سب اس نے اللہ پہ ڈال دیا۔ کہ اگر خدا پہ ڈالا ہے نا تو سن لے، مار رائے تو اللہ جمیلہ، زینب نے اس سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ مطلب تو میری توحید کمزور کرنا چاہتا ہے، زینب کی توحید ہی ہے، خدا جو بھی کرے حسین کرتا ہے۔ زینب نے حسن کے علاوہ ثبات قدم، امینی ایمان کا کمزور تھا، اسی لیے دیا۔ میں تجھے دوں نہ دوں تو پھر بھی علی کے در پہ آئے گا۔ دوسری بات امینی، ہم چاہتے ہیں تو زیادہ ہمارے در پہ آئے، جلدی دیں گے، شاید تو دیر دیر سے آئے، ابھی حاجت ہے نا، تو بار بار ہمارے در پہ آتا ہے۔ تو یہ مجلسوں پہ جو آپ آتے ہیں، یہ ثبات قدمی پیدا کرنے کے لیے۔ ذکر حسین اور گریہ ابی عبداللہ جسم کی خوراک نہیں ہے، روح کی خوراک۔ خدا گواہ ہے، کسی غیر شیعہ سے پوچھو، کسی کو رونا پسند ہے؟ جسم رونے کو پسند نہیں کرتا، جسم ہنسنے کو پسند کرے۔ کامیڈی شوز کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ پے کرتے ہیں 1 گھنٹہ جا کے ہنسیں، کیونکہ جسم کو ہنسنا پسند ہے، جسم کو رونا پسند نہیں، رونا روح کو پسند ہے۔ ایسا رونا جس میں خدا نے سکون رکھا، وہ ہے غم حسین کا رونا۔ یہ وہ غنیمت ہے، یہ وہ انعام الہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ یہ فرمایا ہر آنسو کا بدلہ اہل بیت چکاتے ہیں، واقعہ میں کل سناؤں گا۔ مومن اتنا بس سمجھ لے، اگر مولا کے نیاز میں چاول کی دیگ بھی اتارتا ہے نا، ایک ایک دانے کا حساب حسین دیتے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب۔ وہ کسی کا احسان اٹھاتے نہیں، نہ ہی ان کی عادت ہے، وہ کریم ہے، ابن کریم ہے۔ فرمایا خلوص دل سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو۔ کسی نے کہا مولا زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی ہوگی، 100 سلام ہیں امام حسین کو، کوئی ایسی زیارت نہیں جس میں 100 مرتبہ سلام۔ امام حسین کو کیوں؟ مولا علی کی زیارت میں 100 سلام نہیں، امام حسن کی زیارت میں 100 سلام نہیں، امام زین العابدین کی زیارت میں 100 سلام نہیں، لیکن فرمایا عاشورہ کے دن میرے بابا حسین کو 100 سلام کیا کرو۔ مولا کیوں امام زین العابدین؟ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے اور میرے بابا کو سلام کرے۔ مولا کوئی سلام نہیں کرتا تھا؟ کہ سلام تو اسے کرتے نا جو مسلمانوں، کہتے تھے یہ باغی ہے، اور باغیوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ اور میں جب تو میرے جد کو سلام دیتا ہے نا، بابا کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان دنوں میں کثرت سے حسین ابن علی کو سلام کیا کرو، اور سلام کا ثواب یہ خدا زیارت حسین کا ثواب عطا کرتا۔ لیکن نشانی بتائی، اگر مجھ حسین کو سلام کرو نہ چاہتے ہوئے، اگر تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے اپنے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن
الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ سب مل کے السلام علی وعلی علی بن وعلی اولاد وعلی اصحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ اللہ آپ کے بہنوں ماں کی چادروں کی حفاظت کرے درد کو محسوس کرنے کے لیے کئی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے میں نے کسی جوان سے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے بتا تیرے اوپر کیا گزرے گے کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ وہ دن نہ لائے میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاؤں میں نے کہا اب سمجھ کے رویا کرو تیرے مولا حسن پہ کیا گزرے ہوگے کا جب شام کا بازار آیا سجاد کی نگاہ بیبیوں پہ پڑ گئے اس وقت رو کے گائے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے میں زندگی میں ایک مرتبہ گیا جب میں شام کی بازار سے گزرا میں نے رو کر بی بی زینب کو کہا بی بی آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا بی بی مجھے نہیں معلوم علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری ہوگی اور جس کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا اس کی بیٹی کو شرابے کی دربار میں لایا گیا وہ مصائب اہل بیت پہ ٹوٹے جس کی مثال نہیں ملتی کسی نے امام زین العابدین سے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اتنا کیوں روتے روکے کا اکبر کے سینے میں برچی لگنا میرا ورثہ تھا علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا لیکن اے پوچھنے والے تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا
آغا شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ پھر کا مولا ظالم سکینہ کو اتنا کیوں مارتے تھے؟ کیا شمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی؟ امام نے کہا صاحب اولاد تھا۔ کہ مولا 4 سالہ بچی کو کون تماچے مارتا ہے؟ امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، دشمنی مجھ سے تھی۔ جب جب میرا دل دکھانا تھا ظالم میرے سامنے میری بہن کو تماچے مارتا تھا۔ جب جب زینب کا کلیجہ جلانا تھا یہ زینب کو نہیں یہ سکینہ کو دادیان مارتا تھا۔ ایک امام کا بیمار ظاہر دعا کر رہا تھا، خواب کے عالم امام حسین آئے، فرمایا اے میرے ظاہر اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا قبول کرے تو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو، اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مختصر روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے۔ تب امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ پانی کا، جب جب ٹھنڈا پانی پیو کا ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوا کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کی نوازی حسین کی بیٹے ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ میرے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان ننے سر خساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نہیں لگیا۔ بچی بابا بابا کر کے زندہ سے چلے گئے۔ اسلام کا حکم ہے روزے دار کے سامنے پانی نہ پیا کرو، کبھی بھوکے کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو۔ کہ ظالموں کے 40 گھوڑے سوار تھے، شام کا ایک شہر ہے نام ہے حلب، قافلہ حلب میں رکا۔ امام سجاد فرماتے ہیں ظالم نے اس درخت کے نیچے بٹھایا جو خشک درخت تھا، شدید دھوپ تھی، میری گردن میں لوہے کا توق تھا، گردن میں زخم تھے، دھوپ پڑتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا، عزاداروں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کسی نے کہا مولا پھر کوئی بچانے نہیں آتا تھا؟ کہ ایک تھی جو مجھے بچاتی تھی۔ کہ مولا وہ کون تھی؟ روکے گا میری 4 سالہ سکینہ مولا بچی کیسے بچاتی تھی؟ کہ دھوپ میں کھڑی رہ جاتی تھی تاکہ سورج کی کرنیں میرے لوہے کو گرم نہ کرے۔ تب تک بچی کھڑی رہتی، کہ بچی کھڑی رہی رہ کے کتنی گرمی، بچی تھک گئی میری گودی میں بیٹھی۔ اتنے میں شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے، آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بھیا تھوڑا پانی مل جائے۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔
کہ بھیا اجازت دو جا کے مانگوں، شاید ایک گھونٹ پانی دے دے، اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہ سکینہ چلی جا گئی، قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، ننے ننے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے، دھیمی سی آواز میں کہا او شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، حسین کی بچی تھی، لیکن راوی کہتا اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بچی پیچھے پیچھے چلتی رہی، یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا۔ قیامت کا منظر تھا، 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی چلتی رہی۔ راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، کہ جسے پلانا ہے پانی پلا لے، جب تو فارغ ہو جائے مجھے تھوڑا پانی دینا۔ کہ ظالم نے سپاہیوں کو پانی پلایا، اپنے سارے گھوڑوں کو پانی پلایا، اب مشک لے کے بچی کے قریب آیا۔ قیامت کا منظر تھا، بچی نے چلو بلایا، کہ تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے ظالم نے کیا ظلم کیا، اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بچی نے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے ظالم نے کیا کیا، راوی کہتا لئی نے سارا پانی زمین پہ پھینکا، سکینہ نے خود کو پانی پہ گرایا۔ او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، او بابا ظالم نے مجھے تماچے مارے۔ خدا کسی پیاسے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تجھے آج کے گریے کا واسطہ ہمیں قبر و قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، قبر کی پہلی رات شفاعت حسین نصیب فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، ان میں اختلافات ان کے اختلافات کو دور فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔